بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کے متعلق جو فائدے ہیں، حکمتیں ہیں، مصالح، ارکان اور کیا اس کے لیے شرائط ہے، تو آج یہی آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں۔ 132 نمبر درس میں یہی بات ہے کہ نکاح کا جو مقصد ہے یا اس کا جو کیا ہے، اس کی جو حکمت ہے، نمبر ایک یہ ہے کہ نوع انسانی جو ہے وہ باقی رہے، کیونکہ جو نسل در نسل قوم میں آئی ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک، یہ کیوں وجود میں آئی اور کیسے پیدا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نکاح والا سسٹم جاری فرمایا، تو اس کی وجہ سے دیکھیں آج تک جو ہے انسان پیدا ہوتے رہتے ہیں اور وفات ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ نسل انسانی کو جاری رکھنا، اس کو تناسل کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے نکاح کی وجہ سے جاری ہے۔ ایک مصلحت یہ ہے۔ دوسری مصلحت یہ ہے کہ انسان دو جوڑے ہیں، ایک اس میں خاتون ہے اور دوسرا اس میں مرد ہے۔ مرد کو خاتون کی ضرورت ہوتی ہے اور خاتون کو مرد کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ضرورت جو ہے نا ایسی ہے جیسے کہ کھانے اور پینے کی ضرورت ہے۔ انسان کو تین چیزیں بنیادی ضرورت ہے۔ نمبر ایک کھانا، کھانے کی تمام چیزیں جو وہ کھا سکتا ہے، خرید سکتا ہے، کھاتا ہے، زیادہ سے زیادہ اتنا کچھ کھائے کہ اس کا پیٹ بھرے، معدہ بھرے۔ نمبر دو پینا، کہ اس کی گردے میں پانی چلا جائے۔ نمبر تین جو ہے شہوت کا خارج کرنا، مانا جو خاص مادہ ہے اس کا خارج کرنا بھی لازمی ہوتا ہے۔ لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے، جیسے حلال کھانے ضروری ہیں، حلال پینا ضروری، اسی طرح سے حلال نکاح یعنی ضروری ہے۔ نکاح نہ ہو تو پھر اس کو زنا کہتے ہیں۔ تو یہ ایک کیا ہے، فطری چیز ہے۔ یہ تین چیزیں انسان کی بڑی ضرورت ہے، تو اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے نکاح کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ نمبر تین، خاوند اور بیوی جو ہے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں کہ نسل کی کیسی تربیت کرے اور کیسے جو ہے اولاد کو بڑا کیا جائے اللہ کے حکم سے، اور کس طرح سے ان کی زندگی کی حفاظت کی جائے۔ نمبر چار، نکاح کی وجہ سے بیوی اور شوہر کی بیچ جو ہے خاص علاقہ، خاص تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور پھر اس تعلق کی وجہ سے ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے پر لازم ہو جاتے ہیں، اور پھر ان حقوق کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی بیچ جو ہے تعاون و نصرت اور معاونت کی وجہ سے محبت و مودت وجود پاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ احترام کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے نکاح کا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ چار بڑی مصلحتیں ہیں۔ آگے نکاح کے لیے ارکان کیا ہے؟ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ ولی ہونا چاہیے، یعنی اگر کوئی خاتون ہے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کا والد صاحب ہو، یا والد سے کو کوئی وصی ہو، یا اس کے بعد جو اس کے عصبہ ہے۔ اگر عصبہ وغیرہ نہ ہونا تو پھر جو سلطان یا سلطان کے جو لوگ یا حکومت کا ہائی کورٹ وغیرہ بھی نکاح کراتے ہیں، جب کسی کا کیا نہ ہو، کوئی قریبی رشتہ دار نہ ہو۔ اور جو آدمی خاتون کے لیے ولی بن جاتے، اس کا سرپرست بن جاتے، سرپرست کے لیے یہ شرائط ضروری ہے اور یہ احکام کہ وہ بالغ، عاقل، سمجھدار اور آزاد آدمی ہونا چاہے۔ اور دوسری بات یہ ہے نا کہ جو سرپرست ہوتا ہے، نکاح کرانے سے پہلے، منگنی کرانے سے پہلے اس کو چاہیے کہ اس لڑکی سے اجازت لے لے اور اس سے مطالبہ کر لے کہ آپ کو کون سا آدمی پسند ہے اور کب سے جو ہے رشتہ کرنا پسند کرے گی آپ۔ تو یہ باتیں ضروری ہے تاکہ وہ کیا کرے، کسی مرد کے متعلق بتا سکے کہ مجھے فلاں شخص پسند ہے، اور وہ اس کے کفو بھی ہو برابر کے لوگ، اس میں کوئی برائی نہ ہو۔ تو جب کوئی نیک آدمی پائے نا انسان تو پھر نکاح کرانا چاہیے۔ اگر ایک آدمی ہے سرپرست ہے اپنی بیٹی کا یا کسی اور خاتون کا، اور اس سے زیادہ قریب سرپرست موجود ہے، تو پھر زیادہ قریب سرپرست کا سلسلہ چلے گا۔ مثلا اگر بھائی ہے اور دوسری طرف والد صاحب ہے،
بھائی ایک جگہ نکاح کرانا چاہتے ہیں والد سے، دوسری جگہ کرانا چاہتے ہیں اور والد والا صحیح بھی ہے تو والد کا ہی حکم چلے گا، کیونکہ اس کی قربت زیادہ ہے، وہ زیادہ قریب ہے بچی کے۔ اگر ایک خاتون ہے، اس نے اجازت دی کہ تم لوگ بتا رہے کہ میرا نکاح زید سے کراؤ گے اور بتا رہے کہ بکر سے کراؤ گے، ویسے تو دونوں اچھے آدمی ہیں، پسند بھی ہیں، تو ان میں سے ایک سے کرایا پھر دوسرے سے کرایا تو نکاح کس کے لیے واقع ہو جائے گا؟ اس کے لیے واقع ہو جائے گا جس کا پہلے نکاح ہوا ہے۔ اگر ایک ساتھ دونوں کا کرایا اور دونوں نے ایک ساتھ قبول کہا کہ مجھے قبول ہے تو نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ دو آدمیوں سے نکاح نہیں ہوتا۔ ایک مرد دو خاتون سے نکاح کر سکتے لیکن ایک خاتون دو مرد سے نکاح نہیں کرا سکتی۔ اور نکاح کرتے وقت یہ بھی ضروری ہے کہ دو گواہ موجود ہو، عادل قسم کے منع ایک صالح لوگ ہو، مسلمان ہو، قرآن کریم میں اس کا حکم ہے، اور ایسا کرنا لازم ہے کہ دو گواہ ہو۔ وہ دو گواہ ہو، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے، عادل وغیرہ ہونے چاہیے کہ بڑے گناہ میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ وہ کل کو انکار بھی کر سکتے کہ ہم گواہ نہیں تھے، پھر ان کا مشکل سے لانا پڑے گا۔ اور زنا وغیرہ یا شراب نوشی وغیرہ بڑی بڑی چیزوں میں مبتلا نہ ہو۔ اگر زیادہ گواہ ہو تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اور اچھی بات ہے کہ آج کل تو دو گواہ ہے، وہ منکر بھی ہو سکتے، زیادہ لوگ ہونے چاہیے تاکہ کل کو اگر انکار کرے گا کوئی تو دوسرا آدمی جواب میں آ سکے گا۔ نکاح کرتے وقت جو ہے ایسے الفاظ بولنے چاہیے، مثلاً کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح کراؤ یا وغیرہ، یا وہ کہہ دے کہ کیا تم کو قبول ہے، یا وہ ایسا کہہ دے کہ میں آپ کا نکاح فلاں لڑکے سے کرا رہا ہوں، فلاں نام کی، فلاں اس کے والد صاحب وغیرہ وغیرہ سے قبیلہ اور اتنا مہر ہے، کیا آپ اس پر راضی ہو؟ بولے گا ہاں میں راضی ہوں، مجھے قبول ہے، تو ایک بار کہنا بس ہو گیا۔ ویسے لوگ زیادہ بھی کہتے ہیں دو تین بار۔ اس طرح سے پھر جو ہے لڑکی ایسا بولے گی کہ اتنے مہر کے بدلے آپ سے فلاں شخص فلاں نام کا فلاں قبیلے وغیرہ کا نکاح کرانا چاہتا ہے، اس نام کا دوسرا کوئی نہیں ہے، کہ آپ کو پسند ہے؟ وہ بولے گی ہاں مجھے پسند ہے، مجھے قبول ہے۔ اس کے علاوہ نکاح میں یہ بات شرط حضرات محترم ضروری ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے کیا ہو، برابر ہو، مثلا دونوں عاقل ہو، دونوں ایک جیسے اخلاق والے، دین والے، امانت والے ہونے چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو، مثلا ایک فاجر شخص ہے، ایک ظالم اور ایک رذیل شخص ہے، اس سے اچھی لڑکی کا نکاح نہیں کرانا چاہے۔ اسی طرح سے ایک اچھا آدمی ہے، ایک بزرگ آدمی ہے، ایک بہتر آدمی ہے، تو اس کا نکاح جو ہے نا ایک شریر اور طائفہ خاتون سے نہیں کرانا چاہے۔ دوسری شرط یا حکم کہہ دو کہ نکاح میں وکالت بھی ہو سکتی۔ ایک شخص اگر وکیل بننا چاہتا ہے، چاہے خاتون کی طرف سے ہو یا مرد کی طرف سے، نکاح میں ولایت چلتی، کفالہ۔ وکالت کا کیا مقصد ہے کہ اگر لڑکی مجلس میں نہیں آنا چاہتی تو کوئی مرد اس کا قریبی ہونا اس سے وکالت لے کے اس کی جگہ الفاظ بول سکتا ہے۔ دوسری چیز جو اہم ہے، ضروری ہے، نکاح میں مہر لازم ہے۔ مہر کے بغیر نکاح درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بھی اس کا حکم آیا ہے اور حدیث شریف میں بھی۔ اگر مہر کے الفاظ بھول گیا نکاح کراتے وقت یا مہر کا ذکر نہیں کیا تو اس سے نکاح پر اثر نہیں پڑے گا، بعد میں دینا پڑے گا مہر مثل، جیسے کہ عام خواتین وغیرہ کو دیا جاتا ہے۔ مہر میں ویسے بہتر اور سنت اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ مہر کم ہونا چاہیے، زیادہ مہر نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ برکت والا نکاح یا خواتین وہ ہوتی ہے جن کا مہر کم ہو۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے مہر میں کہ اس کو ذکر کرے، مثلا اتنا مہر ہے، 500 ہے، 300 ہے، جتنا بھی ہو، ریال کا ہو، کسی بھی طرح سے ہو، پیسوں کے اعتبار سے کہہ دے۔ اور مہر میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ اسی وقت مجلس میں دے دے۔ ہاں یہ بھی کر سکتے کہ آدھا مجلس میں دے دے، یعنی اسی وقت جب نکاح کر رہے ہو اور پڑھوا رہے ہو، اور یا
کیا کرے آدھا دے دے اور آدھا بعد میں دے دے، روکنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر خاتون مرضی سے معاف کر لی بغیر کسی دباؤ کے تو وہ درست ہے۔